بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدینہ المنورہ کے لوگوں نے مسجد نبوی میں ایک معجزہ دیکھا۔ جی بالکل، 21 جنوری 1978 1978 میں ناظرین پاکستان کے اخبار نوائے وقت میں ایک خبر شائع ہوئی۔ وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ 20 جنوری کو، یعنی اس سے ایک دن پہلے ہی جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو مسجد نبوی کی توسیع میں ایک مبارک قبر بیچ میں آ گئی۔ وہ مبارک قبر ایک بہت ہی بڑی شخصیت کی تھی۔ تو ناظرین، وہ بڑی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی تھی۔ ناظرین، یہ مبارک قبر بنو عدی یعنی بنو نجار کا ایک محلہ تھا پرانا مدینہ المنورہ میں، وہاں یہ قبر مبارک تھی۔ اور یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1950 کے آگے پیچھے کی ہیں۔ باقاعدہ طور پر یہ ایک دیوار تھی، ایک مسجد بھی یہاں بنائی گئی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر دیوار بند تھی اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی مبارک قبر ہے۔ تو لوگ وہاں پر سامنے کھڑے ہو کے جیسے مطلب سلام بھی پیش کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم، لیکن بات کہاں پر آئی جب 1978 کو یعنی 20 جنوری کو جب مبارک قبر سے ان کو شفٹ کیا گیا تو وہ لوگوں کی حیرت کا باعث بنا۔ تو ناظرین، وہ جو جگہ تھی جو کہ بنو نجار کی وہ جگہ، وہ گلی بنتی ہے جو یہ ابھی آپ تمام تصویروں میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ آج کہاں ہے؟ جی ناظرین، آج اگر آپ وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر یہ مبارک قبر تھی تو آپ کو جانا پڑے گا مسجد نبوی کی فرنٹ کی مغرب کی سائڈ پہ۔ آپ جب باب السلام پہ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کرنے کے لیے، تو اسی طرف آپ بائیں طرف آئیے اور اس کونے پہ آئیے جو کہ نئی ایکسٹینشن ہے جو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مغرب کی طرف سے بھی آتی ہے، اور جب آپ آتے ہیں مسجد غمامہ کی طرف سے بھی تو یہ کونا آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے باب رقم 7 الملک سعود۔ تو الملک سعود کے نام پر یہ 7 نمبر گیٹ ہے۔ یہاں پر کونے میں آپ کو یہ جو جگہ دکھائی دے رہی ہے یہ ایسے ہی بائی چانس نہیں ہے، یہاں پر وہ مبارک قبر تھی اور اس جگہ سے شفٹ کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو۔ تو یہ انہوں نے نشانی کے طور پر یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے کہ یہ وہ کونا بنتا ہے۔ اور آج جنت البقیع میں کس جگہ پر قبر مبارک ہے یہ صرف جنت البقیع کی انتظامیہ کو معلوم ہے، اور وہ بھی انہوں نے جو قبر نمبر رکھی ہوئی ہیں ان کو صرف معلوم ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو ناظرین، بات رہی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو اس کی کوئی تصویریں کوئی وغیرہ۔ جی ناظرین، اصل میں یہ ہے کہ یہ واقعہ ایسا تھا کہ سعودی حکومت نے بڑا انڈر کنٹرول اور بڑے راز کے ساتھ یہ کام کرتی ہے۔ سعودی حکومت نے جب ایسا کام کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے، کسی کے پاس کیمرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات 78 کی ہے، اس وقت کسی کے پاس سٹل کیمرہ ہونا بہت بڑی بات تھی۔ اس وقت وہ کیمرے ہوتے تھے جو کہ آپ تصویر کھینچتے اور ساتھ ہی وہ پرنٹ آؤٹ اس کا نکل آتا تھا، تصویر بھی ڈارک ہوتی تھی، جو ہم آپ کو تصویریں دکھاتے رہتے ہیں۔ 1950 کی کیمرے تو موجود تھے، 1880 کی بھی ہیں، تو باقی تو مطلب اس کے بعد سے تو بہت تصویریں ہیں۔ تو ناظرین، بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ چند اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی ساتھ تھے، اور ان سب کے جسم اطہر مبارک جو ہے وہ بالکل ایسے ہی فریش تھے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے جب ہوئی تو اس کے بعد آپ کے والد نے آپ کو مختلف روایات میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ غزہ کی طرف بھیجا تھا تجارت کے مال کے لیے، دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو بھیجا تھا مدینہ المنورہ کہ یہ آپ کا ننہال بھی تھا کہ یہاں سے کھجوریں لے کے آئیں۔ اب دونوں روایات کے مطابق آپ جب ملک شام سے واپس آ رہے تھے غزہ سے تو آپ بیمار ہوئے، تو آپ نے ان سے کہا جی کہ میرا ننہال پاس ہی ہے مدینہ منورہ، میں وہاں رہتا ہوں، مجھے بہت سخت بخار ہے۔ تو اتنے میں وہ وہیں رہ گئے اور باقی پورا کا پورا قافلہ آ گیا۔ اب قافلہ آنے کے بعد
حضرت عبد المطلب نے جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک نے جب آپ کو بھیجا حضرت زبیر کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بھائی ہیں۔ ناظرین جب وہ مدینہ المنورہ پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ ان کو دارالنبغہ میں دفن کر دیا گیا ہے، جو کہ یہ قبر مبارک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہ قبر مبارک موجود تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک کنواں بھی پاس ہوتا تھا، وہاں پر آپ نے نماز بھی ادا کی، مسجد بنی یہ والی تو مسجد بنو نجار، تو یہاں پر مطلب اس وقت سے تھی یہ قبر مبارک۔ تو اس کے بعد بہت غم ہوا جب یہ خبر حضرت عبد المطلب تک پہنچی، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق جب آپ نے اس دنیا میں آپ نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت آپ کے والد محترم دنیا سے جا چکے تھے۔ تو ناظرین یہ ہے سارا قصہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ تو جب بھی آپ یہاں پر جائیں یہ قبر کی جگہ دیکھیں، لیکن مطلب اس خبر کے مطابق تو حضرت عبداللہ کو یہاں سے شفٹ کر دیا گیا، تو وہ اب جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اب وہاں پر ظاہر ہے پاکستان کی طرح تو نہیں ہے کہ تختی لگی ہو کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، تو یہ خیر نشان کافی ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ بھی زیارات میں سے ایک بڑی خاص زیارت ہے، یہ جگہ ہے۔ آپ نے پرانی تصویریں بھی دیکھ لی، میں آپ کو پرانے نقشے بھی دکھا رہا ہوں جو کہ جہاز سے لی گئی تصویریں تھی، تو اس وقت کے حساب سے یہ جگہ بنتی تھی، اور اب یہ مسجد نبوی کا کونا بنتا ہے جو 1985 کی ایکسٹینشن ہوئی تھی مسجد نبوی کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔